السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 25 اگست 2026 اور دن ہے بدھ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عباس پیک سراج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور دنیا بھر کی 10 بڑی خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران کے دورے سے متعلق ہے، کیونکہ ناظرین ان کا تہران کا دورہ خطے میں امن کے لیے ایک انتہائی اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے ایرانی صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام سمیت اہم ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں خاص طور پر ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کے لیے بات چیت پر توجہ دی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت ناظرین دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھرپور سفارشی کوششیں دوبارہ کر رہا ہے، تاکہ خطے میں کشیدگی کم ہو سکے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے اس کردار کو سراہا ہے، تاہم ناظرین ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کوششوں کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز دوبارہ کھل جاتی ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مستحکم ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان کے لیے بھی توانائی کی درآمدات نسبتاً سستی ہو سکتی ہیں، جس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین آزاد کشمیر کی، جہاں نئی اسمبلی نے اپنی پہلی بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے طارق فاروق اسپیکر جبکہ احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ دونوں امیدواروں نے 32 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی پارٹی قیادت نے شاہ غلام قادر کو آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے، اور وہ جمعرات کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ فیصلہ رائیونڈ میں پارٹی قیادت کی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ چونکہ ناظرین مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں اب اکثریت حاصل ہے، اس لیے نئی حکومت کے نسبتاً مستحکم رہنے کے امکانات ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات اور ماضی کے انتخابی تنازعات سیاسی ماحول میں کشیدگی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ تیسری اہم خبر سابق وزیر اعظم عمران خان کے طبی علاج کے معاملے سے متعلق شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ یہ درخواست اس سے پہلے عدالت کے اعتراضات کی وجہ سے واپس کر دی گئی تھی، اب اسے دوبارہ جمع کرایا گیا ہے، اور اس کی سماعت 16 ستمبر کو مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ سپریم کورٹ نے پہلے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا کر انہیں شفا ہسپتال کے بجائے پیمز، جو کہ سرکاری ہسپتال ہے، وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر عمران خان کے طبی معائنے کے بعد انہیں راتوں رات اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کی روح پر عمل کیا گیا ہے۔ اس معاملے نے ناظرین ایک مرتبہ پھر ملک میں سیاسی اور قانونی دونوں محاذوں پر کشیدگی بڑھا دی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی حکومت کے لیے ایک نیا سیاسی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ایوان میں کورم کا بحران گہرا ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اختلافات کے باعث پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت مطلوبہ تعداد میں ارکان ایوان میں موجود نہ کر سکی اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ حکومت کو صورتحال کا احساس ہے اور امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تاہم ناظرین بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کے مسائل حل نہیں ہوتے اس وقت تک تعاون نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورتحال ناظرین حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرتی ہے، تاہم ناظرین بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف دونوں پارٹیوں کے درمیان نورہ کشتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں جماعت اسلامی نے پیٹرولیم کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج جو ہے 10ویں روز بھی جاری رکھا، اور حکومت کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے ناظرین کہ پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے، ورنہ احتجاج کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام کا صبر اب جواب دے چکا ہے، اور اگر عوام کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر شٹ ڈاؤن، سڑکیں بلاک کرنے اور اسلام آباد مارچ جیسے اقدامات کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ناظرین 13 ربیع الاول کو ہڑتال کا اعلان کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، جبکہ احتجاجی مقامات پر عید میلاد النبی منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین پیٹرول اور دیگر ایندھن کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کی وجہ سے عوام پہلے ہی مشکلات کے شکار ہیں،
اس لیے جماعت اسلامی کی یہ تحریک حکومت پر دباؤ بڑھا سکتی ہے۔ تاہم ناظرین، کل ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ بھی پیش آیا جب ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے حافظ نعیم الرحمن سے سوال کیا کہ جب سے آپ نے اس تحریک کے انصاف کا اعلان کیا ہے پٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی ہے، جس کے اوپر حافظ نعیم الرحمن کو غصہ آ گیا اور انہوں نے صحافی کو ڈانٹ بھی پلائی۔ اب آتے ہیں ناظرین بلوچستان کے ضلع پشین کی طرف، جہاں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سڑک کی تعمیر پر کام کرنے والے 5 پنجابی مزدوروں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ ایک مزدور زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے مزدوروں کے ساتھ ساتھ تعمیراتی مشینری کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور جاں بحق مزدوروں کی لاشیں پنجاب منتقل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم علاقے میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔ خاص بات یہ ہے ناظرین کہ صرف 3 دن کے اندر یہ اس علاقے میں دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ صوبائی حکومت نے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن ناظرین مزدوروں اور ترقیاتی منصوبوں کو تحفظ فراہم کرنا اب ایک سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب ناظرین عالمی خبر کی طرف آتے ہیں، جہاں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ کینیڈا نے امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے ٹیرف کے جواب میں تقریباً $20 ارب مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹیرف کی شرح 15 سے 50% تک ہوگی اور یہ 8 ستمبر سے نافذ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈین سامان پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر ناظرین کینیڈا اور امریکہ کے درمیان یہ تجارتی تنازع مزید بڑھتا ہے تو اس کا اثر عالمی سپلائی چین پر بھی پڑ سکتا ہے اور تیل سمیت مختلف کموڈیٹیز کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، جس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین بھارت اور چین کے درمیان اہم سرحدی مذاکرات کی۔ بیجنگ میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مذاکرات کا 25واں دور ہوا، جس میں بھارت کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈووال اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے شرکت کی۔ مذاکرات میں دونوں جانب سے سرحد پر امن برقرار رکھنے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو دوبارہ معمول پر لانے پر زور دیا گیا ہے۔ اجیت ڈووال نے کہا ہے کہ سرحد پر معمول کی صورتحال برقرار رہنا ہی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کی بنیاد ہے اور دونوں ممالک کی قیادت کی رہنمائی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات ناظرین اس لیے انتہائی اہمیت سمجھی جا رہی ہے کیونکہ برکس سربراہی اجلاس سے پہلے بھارت اور چین کے تعلقات میں بہتری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کم ہوتی ہے تو اس سے پورے خطے کے امن اور استحکام پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی شاید یہ ایک بہتر علاقائی ماحول فراہم کرے۔ آنے والے ہفتوں میں مزید مذاکرات، پیشرفت یا کسی نئے معاہدے کے اشارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان سے ایک اور اہم خبر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے چین کے دورے سے متعلق ہے۔ مریم نواز نے چین کے سنکیانگ صوبے کا 4 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ اس دورے کے دوران وہ چینی صوبے کی پارٹی قیادت اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ ان ملاقاتوں میں خاص طور پر زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ اس دورے کا مقصد پنجاب اور چین کے سنکیانگ صوبے کے درمیان براہ راست روابط کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور زرعی پیداوار میں بہتری بھی اس دورے کے اہم موضوعات میں شامل ہیں۔ اگر ان شعبوں میں نئے معاہدے ہوتے ہیں تو پنجاب کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ ناظرین پاک چین تعلقات کو بھی صوبائی سطح پر مزید مضبوطی مل سکتی ہے۔ اور اب آخر میں ناظرین پاکستان کے لیے ایک بڑی معاشی خوشخبری آپ سمجھ لیں کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈی نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں 6 سال بعد بہتری کی ہے۔ موڈی نے پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی ہے اور آؤٹ لک کو مستحکم رکھا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ عالمی ریٹنگ میں بہتری سے ملک پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ سکتا ہے، جس سے سرمایہ کاری متوقع ہے۔ موڈی کے مطابق اس بہتری کی بڑی وجوہات میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، بیرونی مالی کمزوری میں کمی اور مالیاتی نظم و ضبط میں بہتری شامل ہے۔ پاکستان کے ناظرین زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً $17 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو کہ پھر بھی ناظرین خطے کے دیگر ممالک سے انتہائی کم ہیں۔
یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں. امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.